میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب قاری عظیم اختر صاحب، وہ تشریف لائیں۔ امام القراء والمجودین قاری محمد ادریس آسم رحمت اللہ علیہ قاری عظیم اختر صاحب کو اپنا فخر کا کہا کرتے تھے، اپنا مان کہا کرتے تھے۔ تو بلا تاخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ میری تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ ہماتن گوش ہو کے قاری صاحب کا خطاب سنیں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر قاری عظیم اختر، ڈائریکٹر الایمان ایجوکیشنل سسٹم پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وأولو العلم قائما بالقسط۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها ملعونة إلا ذكر الله وما والى أو عالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آبے بقائے دوام لے ساکی۔ کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی۔ حمد و صلات کے بعد اساتین علم، ارباب فکر و دانش اور اس دانش کدہ جہاں میں تعلیم حاصل کرنے والے اور اسناد حاصل کرنے والے عظیم طالبان علوم نبوت، اللہ کریم سب کی جو دینی محبت ہے اسے اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ تمام تر کی جہود اور کاوشوں کو اللہ تعالیٰ توشہ آخرت بنائے۔ اہل علم اور اہل فضل کے لیے یہ بہت بڑے سرمایہ اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ قیامت کے دن جو معاملات ہوں گے وہاں اللہ تعالی گواہوں کو بلائیں گے۔ یوم یقوم الاشہاد، گواہ طلب کیے جائیں گے، گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء، نبی بلائے جائیں گے، نامہ اعمال ہوگا اور فرشتے حاضر ہوں گے۔ پورے کا پورا انسان کو موقع دیا جائے گا کہ اس میدان کے اندر اپنی سوائی، اپنی صداقت اور اپنی صفائی پیش کرے۔ اللہ کی پاک ذات کو اپنی توحید کے لیے کسی قسم کی شہادت اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اکیلا اللہ شہید گواہ کافی ہے۔ محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی اس بات کی گواہی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس اکیلے خدا کی گواہی کافی ہے۔ اللہ سے کوئی گواہی نہیں مانگ سکتا، نہ اس کی الوہیت کے لیے کسی گواہ کی ضرورت ہے۔ لیکن جب وہ اعزاز دینے پہ آئے، عزت دینے پہ آئے، کسی کے سر پہ عزت کا، فخر کا تاج رکھنے پہ آئے، تو وہ کائنات میں سے اپنی الوہیت کی گواہی کے لیے اہل علم کو چنتا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس خدا کا کوئی
شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی برابر نہیں، اس کے مثل مثیل نہیں، ند نہیں، ضد نہیں، انداد نہیں، ازداد نہیں۔ شاہد اللہ، اللہ کی گواہی ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے، لیکن ساتھ فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ صاحب علم جسے اللہ تعالیٰ نے قائمًا بالقسط، سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ اپنے قرآن اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دی، وہ اہل علم اور اہل فضل بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، دین پڑھنے اور سیکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی انسان کو اس کے عالم ہونے کی بنیاد پہ اپنی توحید کی، اپنی الوہیت کی گواہی کے لیے طلب فرمائیں۔ اور یہ دنیا میں بھی ہے، جس بندے کو دین کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے، دین کی صحیح پہچان حاصل ہو جائے، اس کی جان جا سکتی ہے، لیکن وہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ سچے اور کھڑے اعتقاد اور دل سے خدا کی الوہیت اور توحید کا پرچار وہی کرتا ہے جس کا قلب و جگر دین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اللہ جس کو دین کی توفیق دے دے، اللہ جس کے سینے میں قرآن کا نور اتار دے، جس کے سینے میں حدیث کی روشنی آ جائے، اللہ تعالیٰ اس سینے والے انسان کو اپنے نام، اپنے جھنڈے اور اپنے علم لہرانے کے لیے چن لیتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسی لیے فرمایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے، اللہ جس سے بہتری کا ارادہ فرمائے، اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما دیتے ہیں، دین کی فقہ عطا فرما دیتے ہیں، دین کی گہرائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث طیبہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فقیہ، اپنی امت کا فقیہ، معرفت والا، جاننے والا اس شخص کو قرار دیا ہے جس شخص کو دین کے اندر بصیرت حاصل ہو جائے، جس شخص کو دین کے اندر معرفت حاصل ہو جائے۔ خیرہ، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے، استعملہ او وصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں، جس بندے سے اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کو استعمال کرتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اس استعمال سے مراد کیا ہے، اس اصل سے مراد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ استعمال کرتے ہیں، اس جملے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے تو استعمال ہوتے ہیں، اپنے گھر کے لیے تو استعمال ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے لیے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں۔ بخت بیدار بلند اقبال خوش بخت وہ ہے کہ جسے اللہ اپنے دین کے لیے چنے اور اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اسے استعمال کرے، اسے تکلیف آئے، اسے کلفت آئے، اسے تنگی آئے، پریشانی آئے، ان تمام تر آزمائشوں کے لیے اس گواہی والی پہلی آیت کو پڑھیے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے دین کا علم دیا ہے، الصابرین تم نے لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے، الصادقین ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، سچ کے معاملے پہ تم نے استقامت اختیار کرنی، والقانتین ہمیشہ سر خم تسلیم اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرم تم پہ غالب رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے، والمستغفرین بالاسحار، تو سحری کے وقت تم نے کھڑے ہو کر کے خدا سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ شاہد اللہ، اگلے جملے ہیں اللہ پھر گواہی دے گا کہ میں ایک ہوں، اور یہ اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ ایک ہوں۔ دین کا علم آ جانا یہ کائنات کی نحوستوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ الدنیا کلھا ملعونہ، تاجدار کونین کے جملے، دنیا ملعون ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں ای مذمومہ، یعنی قابل مذمت ہے وہ
دنیا جو انسان کو دین سے غافل کر دے، دین کی درسگاہ سے دور کر دے، دین کی چوکھٹ سے دور کر دے، اہل دین سے دور کر دے، اہل اللہ سے دور کر دے، قرب قیامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا سبب پیسے کو قرار دیا، دولت کو قرار دیا، دنیا کی رغبت کو قرار دیا۔ ظاہرت الرغبہ وظاہرت الزینہ، ظاہرت الزینہ وظاہرت الرغبہ، قرب قیامت رغبت عام ہو جائے گی، پیسے کی وجہ سے ایک دوسرے کو عزت دینا یہ عام ہو جائے گا، فتنے عام ہو جائیں گے، بازار زیادہ ہوں گے، بازاروں میں رش ہوگا، مسجدوں کے اندر رونق ختم ہو جائے گی۔ فتنے کا سبب پیسے کو، دنیا کی دولت کو قرار دیا گیا، اور اس موقع پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی دنیا اور آخرت بربادی اور تباہی سے بچانا چاہتا ہے پھر اسے چاہیے کہ وہ اہل اللہ یعنی اہل دین کے ساتھ استمساک کرے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، عقدۂ توحید کو، کلائے توحید کو لازم پکڑے۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے، دینداروں کی مجلس میں بیٹھے، جو حالات کی مجلس سے وہ اجتناب کرے، دنیا داروں کی مجلس سے اجتناب کرے، اور دین جب سن لے تو پھر دین کو میدان میں جا کے پہنچائے، لوگوں کو سنائے، تکلیف آئے تب بھی دین پہنچائے۔ اس بات پہ کہ میرا گھر کا گزارا نہیں ہوتا، میرا پیٹ نہیں پلتا، دنیا نہیں چلتی، تکلیفیں تو آئیں گی میرے پیارے میرے عزیز۔ جب آپ نے اس دانشگاہ سے، اس درسگاہ سے قرآن و سنت کا علم حاصل کر لیا ہے، یہ دعویٰ کر کے جاؤ، کریا کریا، کوچا کوچا، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ پرچار کریں گے۔ جس بھی قسم کی حالت ہوگی ہم دین کو پہنچائیں گے، تکلیف کو برداشت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ جس بندے کو دین کا پیغام آگے پہنچاتے ہوئے تکلیفیں آئیں آخر زمانے میں، اور ان تکلیفوں پہ کل قابض الجمر اس نے صبر کیا، جس طرح آگ کا انگارہ پکڑنے پہ صبر کیا جاتا ہے، لیکن اس نے استقامت اختیار کی، اپنے ادارے سے بے وفائی نہیں کی، اپنے اساتذہ مشائخ سے تعلق نہیں توڑا، دنیا میں کھو کر کے اپنی درسگاہ سے، مادر علمی سے، اپنے مقصد سے، اپنے منہج سے غافل نہیں ہوا، ڈٹ گیا، استقامت اختیار کی، لوگوں کو توجہ دلائی، بچوں کو داخلے کے لیے بھیجا، جتنا ہو سکا تعاون جمع کروایا، اور پھر یہاں سے سیکھا ہوا ان چٹائیوں میں بیٹھ کر کے پڑھا ہوا، پھر نکل پڑا، انتظار نہیں کیا لوگ میرا ٹائم لیں گے، اشتہار پہ 25-26 لقب میرے نام کے ساتھ لگیں گے، نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت صاحب ہے کہ رحمت کائنات جہاں دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا ٹائم نہیں لیا جاتا تھا، آپ کی منتیں نہیں کی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیسے پیش نہیں کیے جاتے تھے۔ طائف کے بازار سے عزیزوں آپ واقف ہیں کہ رحمت کائنات جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، عائش میرے جسم سے خون رس رہا تھا اور محمد کے ہونٹ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس سے خشک تھے، میں گر جاتا، وہ میری بغلوں میں ہاتھ دے کے مجھے اٹھا لیتے، میں پھر اٹھتا، وہ مجھے پھر مارتے، لیکن اس کھاتی ہوئی مار میں بھی میں خدا کی توحید کا پرچم لہراتا، میں نے توحید کا پرچم لہرایا۔ یہاں اللہ نے عزتیں دے دی، اللہ نے دین دے دیا، اب کھانے چیک کرتے ہیں کہ یہ پکا ہے یا وہ پکا ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تمہیں مگر نہیں آتی؟ حجت الوداع کے موقع پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور میری امت کے لوگوں لا تسود وجہی، مجھ محمد کو کل قیامت کے دن شرمسار نہ کرنا، یہ نہ ہو اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو تو تمہیں بتانے کے لیے وہاں دنیا نظر آئے۔ میرا فخر سے سر تب بلند ہوگا جب اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو، تم دین کی خدمت بیان کرو گے، میں نے اللہ کے لیے یہ کیا، میں نے اللہ کے دین کے لیے یہ کیا، میں نے اللہ کے رسول کے لیے یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں، ان طلباء سے، اپنے ان علماء سے، ان دوستوں سے، اس ادارے کا فخر، اس ادارے کی عزت، اس کے فخر اور سعادت اور سر کی پگڑی وہ علماء ہیں جنہوں نے الحمدللہ بخاری شریف کی تکمیل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پڑھے۔ عزت مآب علماء اعظام، جب ہم میدان میں آئیں گے تکلیف آئے گی، لوگ باتیں کریں گے، لیکن ڈٹ جانا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈٹ جائے گا، ایک بندہ ہوگا اللہ 50 کا اجر دے گا۔ کتنے کا بھائی؟
50 کا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوا منا او منہم، اس وقت کے 50 بندوں کے برابر اجر ملے گا یا ہم جیسے 50 کے برابر؟ فرمایا اس دور میں جب فتنوں کا ظہور ہوگا، پیسے اور مال و دولت کا فتنہ اس طرح موجیں تموج البحر، سمندر کی موجوں کی طرح یہ فتنہ موجیں مار رہا ہوگا، بڑے بڑے لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اس ماحول میں ڈٹ جانے والے، ان دانشگاہ کو آباد کرنے والے، ان دانشگاہوں کو آباد کرنے والے، دنیا کی کڑوی اور کسیلی سن کر کے دین کا کام کرنے والے جب ڈٹ جائیں گے تو میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں سے ایک بندے کو اللہ تم جیسے 50 کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء من هم الذين يصلحون ما افسد الناس. میری امت کے اجنبی لوگ جنہیں اجنبی سمجھا جائے گا، پروٹوکول سے دور، کوسوں دور، دین کی دعوت لے کر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں نکلیں گے. تکلیفیں آئیں گی، استقامت اختیار کریں گے. میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا. الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا ساری کی ساری مذموم ہے. ملعون ای الابتعاد الرحمت اللہ، الطرد الرحمتی، اللہ کی رحمت سے، اس کی عنایات سے یہ دنیا دور کرنے کا ذریعہ ہے. ہاں الا ذکر اللہ، اللہ کی باتیں کرنے والا، دین کی باتیں کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا ملعون نہیں، مذموم نہیں، اس سے مستثنا ہے. ما والا، جو اہل اللہ سے محبت کرتا ہے، ان سے تعلق بنا کے رکھتا ہے، ان سے علیق سلیق رکھتا ہے. اہل علم سے بنایا ہوا علیق سلیق بھی انسان کو دنیا کی مذمومیت سے اور دنیا کی پھٹکار سے اور دنیا کے اس فتنے سے بچا لیتا ہے جس فتنے کی بنیاد پہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. تیسرا شخص او عالمن، دین کا عالم، اور چوتھا شخص او متعلمن، دین سیکھنے والا، سکھانے والا. جب ہم یہاں آتے ہیں ان درسگاہوں میں ہمیں اتنی معرفت حاصل نہیں ہوتی. یہ اساتذہ اکرام، مشائخ اعظام کی محنت ہے جو صبح سے لے کے شام تک ہماری تعلیم کا فکر کرتے ہیں، پھر ہمارے سونے کی فکر کرتے ہیں، ہماری دوائی دارو کی ٹینشن لیتے ہیں، ہماری روٹی گندم کے دانے ان کی ٹینشن لیتے ہیں. اور یہ ٹینشن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں انہیں وہ عزتیں عطا کرے گی کہ ساری کائنات رشک سے دیکھے گی، حیرانی سے دیکھے گی. دین کے لیے ٹینشن لینے والا، دین کے لیے پریشانی لینے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کائنات اور آخرت کی عزتیں سنبھال رکھی. دین کے لیے پریشانی لینا، ان اداروں کے لیے پریشانی لینا، اور خاص طور پہ اس دور میں کہ کسی حکومت کی یہ پریشانی نہیں ہے، کسی بڑے آدمی کی یہ پریشانی نہیں، لہٰذا وہ بڑے نہیں ہیں، بڑے وہ ہیں جو اس بڑے پروردگار کے بڑے دین کے ساتھ منسلک ہیں. اللہ کریم ہمارا رابطہ قرآن مجید سے مضبوط رکھے، حدیث مصطفیٰ سے ہمارا انسلاک اللہ مضبوط رکھے. ان درسگاہوں کو اللہ تا قیامت آباد رکھے، شاداب رکھے. ان کو آباد کرنے والوں کو، ان کی آبیاری کرنے والوں کو، ان کو سینچنے والوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، اللہ تعالیٰ شاداب رکھے. اور ہم سب نے انشاءاللہ اپنے اساتذہ اور مشائخ کا صدقہ جاریہ بننا. مشائخ جنہیں اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں ہمیشہ اپنے اساتذہ کو دعا میں یاد رکھا کرتے تھے. سید القرآ، امام القرآ، سیدی و سندی و استاذی، اس بڑھاپے کی عمر میں بھی جب اپنے شیخ محترم، اپنے استاذ گرامی ابو البرکات رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے تو سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے، ٹیک چھوڑ دیتے. عبد الفتاح المرصفی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے، ٹیک چھوڑ دیتے. الشیخ احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے، ٹیک چھوڑ دیتے. ان کی آنکھیں بھار آتی اور کتنی دیر ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے. فرمایا کرتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں خیر بانٹتے دیکھا ہے، انہیں خیر تقسیم کرتے دیکھا ہے. فرمایا کرتے تھے اساتذہ اکیلے نہیں، ہم اساتذہ کے بچوں کو بھی پیٹ کرنے کے قائل نہیں ہیں. استاد کی اس پنسل کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں جس سے شیخ نے لکھا ہوتا، اس کتاب اور اس پھٹی کا اکرام کرتے ہیں جو استاد اور شیخ کے سامنے پڑی ہوتی، اس تکیے کا ہم احترام کرتے تھے جو تکیہ شیخ لیا کرتا تھا. یہ ادب اور یہ احترام یہ خیر لاتا ہے.
انسان کے اندر خیر آتی ہے، یہ اساتذہ کا حیا یہ خیر اور برکت لاتا ہے. کتنی خیر آئی کہ ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کر کے پڑھایا، عرش والے نے چہار دانگے عالم دین کی سچی شہرت کے پھریرے لہراتے. اور یہ سچی شہرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے اللہ تو مجھ سے محبت اور مجھ سے پیار کرتا ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو جو بقیہ لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر میری سچی شہرت، یعنی مجھے لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں. اپنے مشائخ کا تذکرہ کرنا، ان کی زندگی اور ان کی سیرتوں سے لوگوں کو واقف کرنا، ان کے لیے دعائیں خیر کرنا، ان سے رابطے میں رہنا، یہ ہم نے حضرت الشیخ سیدی و سندی و استاذی امام القرہ ادریس الاسم رحمت اللہ علیہ سے بہت سیکھا. فرمایا کرتے تھے کہ جس درسگاہ میں تم بیٹھ کے پڑھتے ہو اس درسگاہ کا قرض تم ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہیں یقین ہو جائے. اللہ سے اتنا مانگو اپنی درسگاہ کے لیے، اتنا مانگو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری دعاؤں کی بات پہ، دعاؤں کی بنیاد پہ اللہ نے عزتوں کو آسمانوں سے اوپر لے جانے تک کے فیصلے کر لیے. کبھی بدگمانی نہ کرو، فرمایا کرتے تھے کبھی بدخوئی نہ کرو. اساتذہ مشائخ کی فرمایا کرتے تھے جو ادارے کی بدخوئی کرتا ہے اللہ اس کے علم کو برکت سے محروم کر دیتا ہے. میرے عزیز، میرے عزت مآب علماء کرام، طلبہ اعزام، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم سے بعض دفعہ کوئی نہ کوئی کمی، چغلی اور بدخوئی سرزد ہو جاتی. سید القرہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ جو ادارے کی، درسگاہ کی، مادر علمی کی جن چٹائیوں پہ بیٹھ کے کھایا ہو، ان چٹائیوں والی درسگاہ کے خلاف بولے اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ اس کا فیض جاری نہیں ہونے دیتا. فرمایا کرتے تھے اللہ اس کا فیض جاری نہیں ہونے دیتا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے یہ جملے، یہ نور ہیں، یہ روشنی ہیں، یہ ہدایت کا سامان ہے. ان علماء کے لیے جو بھی میدان عمل میں اتریں گے اللہ بڑا انشاءاللہ خیر کا کام لے گا. اللہ تعالیٰ پھر روشنی پھیلائے گا، کائنات میں روشنی آئے گی. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک سٹے سے 100 سٹہ، ایک دانے سے 100 دانہ. پھر یہ گلشن کائنات میں پھیل کر کے اس چشمہ صافی سے سیراب ہونے والوں کا فخر بنے گا، ان کا دل بنے گا اور ان کی عزت بنے گا، ان کا وقار بنے گا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور جب تک یہ دین کی دعوت باقی رہے گی اللہ اس کائنات کو ختم نہیں کریں گے. قیامت نہیں آئے گی. لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. دین کی دعوت کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی. ٹیکنالوجی ہوگی، قیامت آئے گی. فوجیں ہوں گی، قیامت آئے گی. اسلحہ ہوگا، قیامت آئے گی. تنابیں ہوں گی، قیامت آئے گی. سپر پاوریں ہوں گی، قیامت آئے گی. لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. جب تک اللہ کا دین اس کا نعرہ لہراتا رہے گا، اس کا پھریرا، اس کا جھنڈا لہراتا رہے گا، پیغام رسانی کے سلسلے جاری و ساری رہیں گے. لا تقوم الساعة، ساری کائنات تباہی سے بچ جائے گی، ساری کائنات بربادی سے بچ جائے گی. اللہ دین کی دعوت کی بنیاد پہ ساری کائنات کو بربادی سے بچا لیں گے. یہ چھوٹی موٹی تباہیاں اللہ ان سے محفوظ نہیں کریں گے. یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں اللہ ان سے محفوظ نہیں کریں گے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں تو تعلق نہیں پیمانے سے ہے یا یوں رشتہ تار کے افسانے سے. پاس میں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.